جی شاہد بھائی، پنڈیز کے لیے بڑا برا حال اور سچویشن ان کے لیے اب تو ظاہر ہے وہ باہر ہو گئے ہیں، کیا سچویشن، بٹ واٹ وینٹ رانگ؟ ان کو اپنی صف بندی دوبارہ کرنی پڑے گی. ان کی بولنگ نے بھی پرابلمس کیے، ان کو شروع سے ہی 2 جھٹکے لگ گئے. زمان خان انفٹ ہو کے شولڈر انجری کی وجہ سے وڈرا کرنا پڑا. اس کے بعد جو انہوں نے ریپلیسمنٹس لیں اس میں بھی انہوں نے اتنے موقع جلدی نہیں دیے. پھر نسیم شاہ انجرڈ ہو گیا، پھر وہ 7 میں سے 5 ٹاس ہارے ہیں، صرف 2 ٹاس وہ جیتے ہیں، وہ بھی ایک فیکٹر مان سکتے ہیں آپ. پھر انہوں نے جو بیٹنگ فیلڈنگ جس طرح کی ان کی اسٹریٹجی لگ رہی تھی، عجیب ہی اسٹائل سے کھیل رہے تھے. اور پھر ان کا مین پلیئر محمد رضوان، ٹوٹل 107 رن 7 اننگز میں، 41 ہائیسٹ. مطلب ڈس اپوائنٹنگ ہے رضوان جس طرح پیشن سے کھیلتا ہے. اور اس نے جو بات ہمیشہ سے کہی کہ یا تو جیت ہے یا لرننگ ہے، تو اس پوری ٹورنامنٹ میں پنڈی کے لیے لرننگ رہی. اور اب وہ ان کو اپنی دوبارہ سے صف بندی کرنی پڑے گی. PSL 12 کا سوچنا شروع کریں، آخری 3 میچ بھول جائیں. لیکن ان کا ایک برائٹ اسپاٹ سعد مسعود ہے، جس طرح کل بھی اس نے اننگز کھیلی. آلدو وہ میچ ہارے ہوئے تھے، اس کو بھی آئیڈیا تھا، لیکن اس نے جس طرح حارث رؤف کو 17 رنز لیے، چھکا لگایا، بہت ہی اچھی بیٹنگ. اس لڑکے کا کانفیڈنس بہت زبردست ہے. بالکل صحیح ہے. رضوان کی جہاں تک بات ہے تو کہا کہ پرفارم نہیں ہو رہا تو ہمت ہار جاؤں، ریٹائرمنٹ نہیں لوں گا. کیا کہنا تھا ان کا؟ لیٹس ہیو اے لک. پرفارمنس اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ٹیم کا رزلٹ بھی یہی ہے. میری پرفارمنس ہوتی، ٹیم کا رزلٹ کچھ اور ہوتا. بالکل مجھ سے نہیں ہوا. شاید میری محنت میں کمی تھی، پلاننگ میں کمی تھی. کیچز جو ڈراپ کر رہے ہیں وہ ون آف دی بیسٹ فیلڈرز ہے. عبداللہ فضل ہے، اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا ڈفرنٹ سوچا تھا. اس کو ٹورنامنٹ سے پہلے لا کے ساتھ میں بٹھایا تھا. پرسنل ہم نے اس کے لیے بڑا ہائی لی، اس کا دیکھا اور سوچا تھا. ہم انسان ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میری پرفارمنس طرح نہیں ہے، مگر اس کا ہرگز میں یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہمت ہار کے آپ لوگ کے سامنے بیٹھ جاؤں. آپ وہی لوگوں نے کہا تھا کہ چکا نہیں مار سکتا. آپ کہتے ہو کہ رضوان ریٹائرمنٹ لے لو، تو میں لے لوں گا. نہیں دیکھیے، میری لیے کرکٹ جنون ہے. مجھے کرکٹ سے محبت ہے، اس لیے کھیلتا ہوں کہ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ آتا نہیں ہے. تگڑی محنت کر کے آؤں گا اللہ کے حکم سے. پھر شاید آپ لوگ کے سامنے بیٹھ جاؤں، پھر آپ سوال کریں کہ یار واقعی آپ نے کہا، مگر میں اپنی محنت کو سمجھتا ہوں کہ کم تھی، اس لیے آپ کے سامنے یہ رزلٹ میرا ایسا ہے. واجد بھائی، رضوان کی اس پریس کانفرنس انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ میری پرفارمنس اچھی ہوتی تو یہ رزلٹ نہ ہوتے. انہوں نے کہا اب ہمت تھوڑی ہار سکتے. کیا کہیں گے؟ اس کی آواز میں سچائی ہے. اس نے بولا کہ میری محنت میں کمی رہ گئی. اور میں جب اس نے جملہ بولا نا مجھے کرکٹ کے علاوہ کچھ نہیں آتا، یہ سچ ہے. اور پرفارمنس اس کی اچھی نہیں ہوئی ہے. میرا تو یہی مشورہ ہے کہ شان مسعود کو دیکھو T20 میں کس طرح وہ کھیل رہا ہے. حالانکہ میں نے آپ کے ہی پروگرام میں کہا کہ وہ T20 کا پلیئر نہیں ہے. اس نے غلط ثابت کرا مجھے. اور نمبر 4 پر تو رضوان کے لیے بھی یہی ہے، محنت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ریٹائرمنٹ کی وہ جو بات ہے غلط ہے. لیکن آپ کے خیال میں رضوان کو ایٹ دس پوائنٹ آف ہز کریئر اوپر رہنا چاہیے، نیچے رہنا چاہیے، کہاں کھیلنا چاہیے؟ میں PSL کی بات نہیں کر رہا، اوور آل بات کر رہا ہوں. نجیب، اب جو اس کا میں نے جو دیکھا ہے نا باڈی لینگویج، اب وہ نمبر 3 پہ بھی شاید نہ ہی کھیلے گا تو ٹاپ پہ کھیلے گا، ورنہ باہر بیٹھے گا. پاکستان ٹیم سے نہیں، ادھر یہ جو فرنچائز کرکٹ ہے یا جو دوسری دنیا میں ہوتی ہے. باقی ابھی اس کا T20 میں آنا بہت مشکل ہے جس طرح کی پرفارمنس ہے. لیکن اس نے جو بات بولی یار، درد ہے اس کا آواز میں. میں بیک کرتا ہوں اس بندے کو. کامران بالکل صحیح ہے یار. کرکٹ کے علاوہ آتا کیا ہے؟ کرکٹ ہی سب کچھ ہے. اور اتنی جلدی ایج میں وہ چھوڑ کے کہاں جائے؟ فارم پہلے ہی مرتبہ اس کی فارم ہم نے دیکھی ہے خراب ہوئی ہے، تو ریٹائرمنٹ کی باتیں کرنا میرے خیال سے ویری انفیئر. اس کو کہیں، اس نے بالکل صحیح جواب دیا. وہ محنت کرے، محنت ابھی بھی کی ہوگی، ابھی بھی چیزیں نہیں پلیس ہو سکی صحیح جگہ پہ، نہیں پلیس ہو سکی، نہیں ریپلیس ہو سکی. جو ٹیم بنانا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو سکی. بالنگ میں کمی نظر آئی ہے، اس کی اپنی پرفارمنس پہ آئی ہے. ہر کرکٹر پہ یہ ٹائم آتا جائے گا. سیزن کھیلے گا، کلب کے میچز کھیلے گا، سیزن کھیلے گا، جو بھی T20 فرنچائز یا ڈومیسٹک ملے گا اپنی فارم دکھائے، بہتر کرے. تھوڑا فٹ ورک پہ، بیٹنگ پہ جو آپ پوچھے ضرور، آئیڈیا اس کو بھی ہوگا کہ میں گیپ کیوں بن رہا، میرا غلطی کہاں ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے. لیکن ایسے پلیئر سے ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ اتنا فیلئر چلا جائے. تو دعا ہے کہ وہ آنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. اس کا سال تھا 2021. T20 انٹرنیشنل میں بھی، T20 کرکٹ میں بھی کیلنڈر ایئر میں ریکارڈ اس نے قائم کیا. 2021 میں ہی ملتان سلطان ٹائٹل بھی جیتی. 4 لگاتار فائنلز کھیلی. 4 لگاتار فائنلز کھیلنا، اور اس میں رضوان کی ہر سیزن میں پرفارمنس تھی. 1 سال سے وہ پاکستان کی T20 ٹیم کا حصہ نہیں ہے. دسمبر 2025 سے بیک آف دا مائنڈ شاید یہ بھی ہوتا ہوگا کہ میں اب
T20 इंटरनेशनल की टीम में नहीं हो, वो भी एक डिसअपॉइंटमेंट होती तो होगी। नहीं, मैं इस चीज़ पे नहीं एग्री करता हूँ। क्रिकेट मिल रही है उसको, वो अपनी मेहनत करे, बाकी भी खेलते हैं यार टीम में, तीनों फॉर्मेट में नहीं होते। मेहनत फॉर्म की बात है, इस टाइम फॉर्म नहीं है, वो आएगा मेहनत करेगा, डोमेस्टिक में मेहनत पे है सारा कुछ। 2021 में शाहिद भाई ने जो बात बताई बिल्कुल सही है। उस वक्त T20 इतनी एडवांस नहीं हुई थी, पावर हिटिंग वगैरह का इतना शोर नहीं मचा था, स्ट्राइक रेट का इतना शोर नहीं मचा था। हमारा पाकिस्तान का यही 115, 120, 125 का स्ट्राइक रेट चलता था, क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत तगड़ी थी ना। सो हाँ, लेकिन भाई बॉलिंग उसी साल इंडिया को हराने में कामयाब हुआ है लेकिन T20 वर्ल्ड कप में। 152 चेस करने थे ना रिजवान दोनों, बाबर रिजवान दोनों ने परफॉर्म शायद किया। 152 चेस करने थे। अब क्योंकि 180-90 बॉलिंग की बात हो गई, शाहीन इतना डेडली हुआ था। अब 190 की बात हो गई है, 200 की बात हो गई इंटरनेशनल में भी ना, तो उस वजह से ये थोड़ा ठीक है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको हम टेलीनॉर की ताबूत से दिखाते हैं कि कल जो है फील्डिंग में जो गलतियां की है ना, फिर आप मैच जीतने का सोच नहीं सकते। दिल खोल के कैचेस छोड़े और मिस्टेक्स थी।